السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں جنت میں جا کر کیا کروں گی؟ میں حضرت آسیہ زوجہ فرعون کے پاس جاؤں گی اور پوچھوں گی کہ اپنے پیٹ پر پورا پتھر اٹھانے کی برداشت کہاں سے لی تھی۔ میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جاؤں گی اور پوچھوں گی کہ آپ ہی ایک رکعت میں پورا قرآن کیسے پڑھ لیا کرتے تھے۔ میں مکہ مکرمہ کے شہزادے عمیر بن مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملوں گی اور پوچھوں گی کہ ایسی شاہانہ زندگی کیسے محبت رسول میں ترک کر دی اور اپنوں سے ملی اذیت کے باوجود کیسے صبر کر کے ہجرت کر لی۔ میں جنت میں عشرہ مبشرہ سے ملوں گی اور ان سے پوچھوں گی کہ جب تمہیں جنت کی بشارت دی گئی تو پھر تمہاری نیند کا کیا ہوا۔ میں حضرت حاجرہ سے ملوں گی اور پوچھوں گی کہ کسی محافظ کے بغیر، کسی اپنے کے بغیر ایک صحرا میں رکنے کی ہمت کہاں سے پیدا کر لی تھی۔ میں حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جاؤں گی اور پھر میں ان سے گزارش کروں گی کہ ایک بار ہی صحیح مگر مجھے دور نبوت کی اذان سنا دیں۔ میں پھر دوڑوں گی حضرت یونس علیہ السلام کی طرف اور ان سے پوچھوں گی کہ آپ نے مچھلی کے پیٹ میں اتنا عرصہ کیسے گزار لیا۔ میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جاؤں گی اور پوچھوں گی کہ اپنے لڑکپن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہجرت کے وقت ان کے بستر میں بغیر کسی ڈر اور خوف کے سو جانے کی ہمت کہاں سے لی تھی۔ میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جاؤں گی کہ اپنے گھر والوں کو خالی پیٹ چھوڑ کر، خالی ہاتھ چھوڑ کر کیسے اپنا تمام مال ہمیشہ اللہ کے حضور لے آیا کرتے تھے، اللہ پر اتنا یقین کیسے پختہ ہو گیا تھا۔ اور مزید ان سے پوچھوں گی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے وقت کیسے اس قدر استقامت دکھا لی تھی، جبکہ آپ تو نرمی سے بھرپور شخصیت رکھتے تھے، آپ کے آنسو بہنے کو تیار رہتے تھے۔ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس جاؤں گی اور پھر ان سے پوچھوں گی کہ کیسے آپ نے فرعون کے ظلم کا مقابلہ کر لیا، کیسے آپ نے اس قدر شدید مشکلات میں ہمت کا دامن نہیں چھوڑا۔ میں پھر حضرت عمر بن خطاب کے پاس جاؤں گی اور ان سے کہوں گی کہ مجھے آپ سے بے پناہ محبت ہے اور پھر ان سے پوچھوں گی کہ اس وقت دل کی کیا کیفیت تھی جب بھرپور اور شدید مخالفت کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔ میں حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس جا کر کچھ پوچھوں گی نہیں بلکہ ان سے کہوں گی کہ آپ کا قصہ مجھے دنیا میں بہت زیادہ پسند ہوا کرتا تھا اور میں ہمیشہ آپ سے ملاقات کا شوق رکھتی تھی، اور آپ کے نام سے نازل ہونے والی سورہ مجھے بہت زیادہ محبوب ہوا کرتی تھی۔ اس سورہ نے مجھے ہمیشہ دلاسا دیا۔ جب جب میرے اپنوں نے مجھے تکلیف پہنچائی، میں نے اس سورہ کی وجہ سے کبھی امید، یقین کا دامن نہیں چھوڑا، بلکہ آپ کو یاد کر کے ہمیشہ صبر کیا۔ پھر میں اپنے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جا کر ان کی مجلس میں بیٹھوں گی، ان سے ڈھیر ساری باتیں کروں گی، انہیں بتاؤں گی کہ ہم ان کی ایک دیدار کے لیے کیسے تڑپتے رہے۔ پھر میں ان سے درخواست کروں گی کہ میرے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے اپنی قربانیوں کے بارے میں بتائیں، مجھے اپنی جد و جہد کا کوئی قصہ سنائیں، مجھے بتائیں جو آپ کے ساتھ گزری، مجھے بتائیں کہ آپ اس قدر مشکل حالات میں دین کیسے پھیلاتے رہے۔ اور پھر میں اپنے رب کے پاس جاؤں گی، میرا وہ رب جس نے مجھے سب دیا، میرا ہمیشہ خیال رکھا، ہر آزمائش میں، مصیبت میں اور مشکل سے مجھے نکالا، میرا وہ رب جس نے مجھے لاڈ سے رکھا اور پھر مجھے لاڈ سے جنت میں داخل کیا۔ اور مجھے نہیں معلوم کہ جانے میں اپنے اللہ کے سامنے کچھ بول بھی سکوں گی یا نہیں،
یا پھر صرف خاموشی سے انہیں دیکھتی رہوں گی؟